الم ترا آیا آپ نے دیکھا نہیں للذین ان لوگوں کو قیل لہم جن سے کہا جاتا ہے کفو ایدیکم روک لو اپنے ہاتھوں کو. بھائی نماز شروع ہو گئی نا, اللہ اکبر, رفع دین ہو گیا, ہم آرام سے کھڑا ہے, رکوع کی طرف جا رہا ہے, پھر یوں, پھر رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے, پھر یوں, پھر سجدے کے پھر یوں. یہ کیا بے چینی ہو رہی, خیر تو ہے. کہتے جی روایت میں ہے رفع دین, اللہ ابن عمر کی روایت میں ہے, اور پیغمبر کی قولی حدیث نہیں ہے. اس میں زندگی مبارک میں ایک دفعہ نبی کی زبان نے کہا نہیں کہ رفع دین کرو, نہیں کہا. اس کی اتنی فضیلت بھی نہیں ہے جتنے مسواک کی ہے اور جتنا ناخن کاٹنے کی ہے, اور اتنی فضیلت بھی نہیں ہے جتنا چائے میں مکھی ڈوب جائے نکال کے پھینکے اور چائے پیے, اتنی فضیلت بھی نہیں. رفع دین کی نہ کرنا, اس پر نبی کی کوئی ناراضگی نہیں. پورے اسلام میں صحیح تو درکنار ضعیف روایت بھی منع میں, یعنی ناراضگی کی کہ جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی یا ثواب میں کمی آتی, ایسی کوئی روایت نہیں. نہ نبی کا قول موجود ہے, نہ نبی کی طرف سے فضیلت ہے, نہ کرنے والے پر کوئی نکیر اور گرفت ہے. تو ایسے مسئلے پر امت کو لڑایا جا رہا ہے جو ظاہر آیت سے مسترد ہے. کفو ایدیکم, ہاتھوں کو تھامے رکھو, آرام سے کھڑے ہو جائے. امام اعظم نماز پڑھ رہے تھے, ابن المبارک کو دیکھا رفع دین کر رہا ہے. امام اعظم نے کہا خیال کرو کہ آسمان پہ اڑ نہ جائے, تم تو ایسے ایسے کر رہے جیسے بس تھوڑی دیر میں پرواز کرنے والے. مورخ نے لکھا ہے کہ ابن المبارک نے کہا کہ اگر پہلے رفع دین سے نہیں اڑا تو دوسرے رفع دین سے بھی نہیں اڑوں گا. یہ جملہ ثابت نہیں ہے, یہ غیر مقلدوں نے میڈین کمپنی میں بنایا ہے. ابن المبارک کو جانتے ہیں, جو ابو حنیفہ کا کیسا شاگرد, فلانت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ. وہ کہتے ہیں جو ابو حنیفہ کا رد کرے اس پر ریت کو ذروں کے برابر لانا ہو. اور وہ شاگرد استاد کو جواب دیتا ہے, اور استاد بھی ابو حنیفہ. اور یہ بات غلط بھی ہے کیونکہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع دین اختلافی نہیں ہے, بعد میں اختلاف. اس لیے کفو ایدیکم کا مصداق پہلا رفع دین نہیں بنے گا, وہ رفع دین بنے گا جس کے دو بڑے امامان کبیران ابو حنیفہ اور مالک دونوں انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہے رفع دین. مالک کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ 179 ہجری تک 189 ہجری تک مدینے اور مکے میں کوئی رفع دین کرنے والا پیدا نہیں ہوا ہے, کیونکہ امام مالک حرمین شریفین خاص کر اہل مدینہ کے عمل کو بنیاد بناتے ہیں. مجھے ایک آدمی کہتا ہے رفع دین سنت ہے. میں نے کہا اچھا کیسے؟ کہ ایسے. میں نے کہا اگر ایسا کروں پھر بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا کروں, کہا پھر بھی ٹھیک ہے. میں نے کہا ایسا کروں, کہنے لگا میرے خیال سے ٹھیک نہیں. میں نے کہا نہیں آپ کا خیال نہیں, شریعت بتا رہا ہوں. میں نے کہا اگر یہ مسئلہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں انگلیاں بند اٹھاؤں یا کھلی, اور انگوٹھا کھلا ہوگا یا ملا ہوا ہوگا, اور رفع دین میں کندھوں سے اوپر اٹھاؤں یا کندھے کے برابر اٹھاؤں, اور بہت سارے اٹھانے کے بعد دوبارہ کروں یا نہیں. کوئی سرحد اسٹیشن معلوم نہیں, عمل ہے ہی نہیں اہل حق, تو کیا اس کے حدود معلوم ہو. ہمارے ایک ساتھی تھا قاری سرور صاحب, یا بزرگ آدمی تھے, کسی کام سے آئے تھے تو دور حدیث میں داخل ہو گئے. ایک دن غلطی سے کہیں بنس روڈ گئے, ان کی مسجد ہے وہاں, یہ گلاب شیروں کی. وہ غریب اپنی نماز پڑھ رہا تھا, جماعت ہو چکی تھی, ہاتھ باندھا ہوا تھا. ان کا کوئی سر پھیرا, کمرے سے نکلا اور آ کر کے نماز میں اس کا ہاتھ یہاں پکڑ گیا. قاری صاحب نے جب 2 رکعت
پڑھ لیے، 2 رکعت دوبارہ نیت باندھی تو ہاتھ یہاں پر سر کے اوپر، تو وہ پھر کمرے سے بات کا ہوا ہے کہ نہیں اتنا نہیں، اتنا یہی بہت ہے۔ نماز کے بعد قاری صاحب نے کہا نہ نیچے چھوڑتے نہ اوپر چھوڑتے تو خیر تو ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، پوچھا کہ میں نے صحیح باندھا تھا آپ نے کیوں یہاں رکھا؟ کہا کہ جتنا اوپر ہو اچھا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا اس لیے کہ میں نے سر پہ باندھے تھے، لاکھ پنامہ در تو ولاڑے ماں کی جو تانا بنن واڑا ہو۔